نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلقناکم ازواجا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ترتیب سے درس چل رہا ہے قرآن پاک کا، جو سورۃ کہف کے اختتام تک پہنچا ہے۔ سورۃ مریم کے شروع ہونے سے پہلے چند مسائل پر بات کرنے کے لیے دل آمادہ ہوا ہے، ذہن مطمئن ہے۔ جو ہماری زندگی سے یہ مسائل اہم تعلق رکھتے ہیں۔ وقت کم ہوگا اس درس کا، لیکن انشاءاللہ باتیں بڑی مفید ہوں گی، جو آپ کی زندگی کے لیے، میری زندگی کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے بڑی اچھی باتیں ہیں۔ ایک بات بھی ہمارے پلے پڑ گئی تو ہماری زندگی کے گزرنے کے صحیح راستے ہمیں مل جائیں گے، اگر ایک بات بھی ہمارے پلے نہ پڑی تو ہماری زندگی کا نقصان ہے۔ شریعت میں بلکہ انسانیت میں اللہ رب العالمین نے مرد و عورت کے تعلق کو اور اس کے ذریعے اولاد کو حاصل کرنے کے راستے منتخب کیے۔ مرد و عورت کا آپس میں تعلق ہونا اور پھر اس سے اللہ پاک کا آگے اولاد عطا کرنا، یہ شروع وقت سے چلا آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے قبل زمانہ جاہلیت میں اس کے مختلف طریقے موجود تھے۔ بعض طریقے تو اتنے قبیح اور گندے اور شرمناک تھے جس کے بارے میں سوچنا بھی بڑی احمقانہ سوچ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہے جس نے میرے نبی کے دربار میں نکاح کے بعد 9 سال آپ کی رخصتی کے بعد حضور کے پاس گزرے ہیں، اور آپ نے حضور علیہ السلام کے بہت سے اعمال کو، مسائل کو، واقعات کو احادیث میں محفوظ کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر 4 طریقے تھے مرد و عورت کا آپس میں جوڑنے کے لیے، ملاپ کرنے کے لیے، اور اسی کے ذریعے اولاد کی حصولی، اولاد کی پیدائش ہوتی تھی۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا جو آج کل رواج ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو جا کے یہ پیغام دیتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینے آیا، یا کوئی آدمی خود چلا جاتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ عنایت کر دیں۔ تو وہ آدمی غور و خوض کے بعد نکاح کا پیغام قبول کرتا ہے اور مناسب حق مہر کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ تھا، ایک طریقہ یہ تھا جو آج بھی رائج ہے، رواج میں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا بچہ حاصل کرنے کا، اولاد حاصل کرنے کا۔
کہ شوہر اپنی بیوی سے خود یہ کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ذہین ہو، شان والا ہو، معاشرے میں وہ قد کاٹ والا ہو، اس کے اندر صلاحیتیں ہوں، تو تم ایسا کرو، کسی ایسے آدمی سے تعلق قائم کرو جو اس شان کا ہو، اس سے تم ملاپ کرو، تعلق بناؤ۔ اور ان دنوں میں وہ مرد اپنی بیوی سے الگ رہتا تھا، اور جب وہ بیوی اس مرد سے جو صرف چند دن کے لیے لیا گیا ہے، تعلق بنایا گیا ہے، جس سے اولاد حاصل کرنا ہے کہ یہ شان والا ہے، اس کی نسل چلے گی، تو ہمارا بچہ بھی بڑی صلاحیت والا ہوگا، تو جب وہ حاملہ ہو جاتی اس مرض سے، تو وہ پھر اس سے تعلق توڑ دیتی اور اپنے پہلے خامند کے ساتھ، پہلے شوہر کے ساتھ رہنے لگ جاتی، اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ شوہر اس کے ساتھ صحبت کرتا رہتا۔ عرب میں اس نکاح کو کہتے تھے نکاح استبضاء، اس نکاح کا نام تھا نکاح استبضاء۔ ایک یہ طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا، عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں، کہ 10 آدمیوں سے کم آدمی عورت کی طرف آتے اور اس عورت کے ساتھ وہ سب کے سب آدمی صحبت کرتے، جتنے بھی ہوتے تھے، اور ان میں سے کسی کا نطفہ ٹھہر جاتا، حاملہ ہو جاتی، بچہ پیدا ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ ان 10 سے کم جو آدمی، جو ٹولی آتی تھی، عربی میں اس کو کہتے تھے راحت، جی آتی، ان کو بلاتی سب کو، اور ان میں سے کسی کی یہ مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کر دیتے آنے سے، وہ سب کو بلا کر کہتی کہ تمہیں سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، اور تم نے میرے ساتھ سب نے جو کچھ کیا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب وہ جس پر مطمئن ہوتی وہ کہہ دیتی کہ تو اس کا باپ ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ تھا عرب میں۔ زمانہ جاہلیت سے پہلے چوتھا طریقہ اولاد کے حاصل کرنے کا، مرد و عورت کا ملاپ کرنے کا، یہ تھا کہ کوئی بھی عورت اپنے دروازے کو کھول دیتی اور نشان علامت لگا دیتی کہ میرے دروازے پہ آنے پر کسی کو کوئی پابندی نہیں، لوگ آتے اس سے ملاپ کرتے۔ اب وہ حاملہ ہو جاتی، پھر بچہ پیدا ہوتا، جتنے لوگ اس کے دورانیے میں اس کے ساتھ صحبت کرتے رہے ان سب کو جمع کیا جاتا بچے کی پیدائش کے بعد، اور ساتھ قیافہ شناس لوگوں کو بلایا جاتا۔ وہ قیافہ شناس لوگ اپنے قیافہ شناسی سے بچے کی حالت کو دیکھتے اور پھر اس پر فیصلہ کرتے کہ یہ فلاں مرد کا نطفہ ہوگا، اور اس کو باپ قرار دے دیتے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اور اسے یہ بات تسلیم کرنا ہوتی، اور وہ اس پر مجبور ہوتا کہ وہ اس کا باپ بن کے رہے، اور اس سے وہ چپک گیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت سے پہلے 4 طریقے تھے جو بخاری شریف کی روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں اور وہ بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے کو اصلاح کے ساتھ مقرر کیا وہ یہی طریقہ ہے کہ کسی بچی کے والدین کو یا جو اس کی کفالت کر رہے ہوں ان کو نکاح کا پیغام دیا جائے، اور وہ اس پہ غور و خوض کر کے اور پورے اطمینان سے اس نکاح کے پیغام کو قبول کرے۔
یہ زمانہ جاہلیت میں 4 طریقے، اور اس میں سے ایک طریقہ شریفانہ تھا جو شریف لوگ اختیار کیا کرتے تھے، جس کو آج بھی شریعت میں قبول کیا گیا ہے۔ اور یہ پاکیزہ، اب نکاح کا رشتہ کیا ہے؟ یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس سے میاں بیوی کا ملاپ اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے جس سے اولاد کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، وہ غیرت والی باتیں آ جائیں، اور وہ باصلاحیت انسان بن کے دنیا میں آئے، اور اس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو کہ اس کی کسی بھی میدان میں اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائی جائے اور اس کو کوئی برا تسلیم نہ کیا جائے۔ ماں باپ کی زندگی پاکیزہ ہوگی، جن کے نطفے سے، جن کے بطن سے یہ بچہ آ رہا ہے، ان کا رہن سہن پاکیزہ ہوگا، تو اس بچے کی تربیت میں اللہ پاک اپنی برکت ڈال دے گا، اور یہ بڑا ہو کے اپنے اندر ایک اچھی سوچ رکھے گا، اور اس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ اس لیے شریعت نے پاکیزہ راستے کا انتخاب کیا، نکاح کا انتظام کیا، مرد و عورت کے ملاپ کا طریقہ صرف نکاح کو قرار دیا۔ اور اس کے اندر اب کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح کے اندر کون سی اچھی باتیں جن کو شامل کیا جائے تو وہ نکاح حسین ہوتا ہے، احسن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات چلے گی کہ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں نکاح کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ولی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اولاد پر ولی کا کتنا حق ہے، اولاد سے ولی کو کیا کیا سوال کر کے اجازت لینی چاہیے، ان پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ بعض باتیں ہمارے معاشرے میں بہت غلط ہیں جو آگے جا کے نقصان دیتی ہیں، اور شریعت ان چیزوں سے ہمیں منع کرتی ہے، اور ہم اپنی برادری کی ناک رکھنے کے لیے ان زبردستی باتوں کو ٹھوستے ہیں جس سے ہماری اولاد کی زندگی ازبر ہو جاتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل کے درس میں بات ہوگی۔ آج ہم نے 4 باتیں سمجھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام زمانہ جاہلیت میں ایک بہترین طریقہ نکاح کا تھا، یعنی کہ ایک مرد دوسرے مرد کو اس کی بچی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، اور وہ غور و خوض کر کے اس نکاح کا پیغام قبول کرتا۔ یہ سب سے پاکیزہ طریقہ تھا، شریفانہ، صحیح اور اصلاحی انداز تھا، جس سے آگے اولاد کا حاصل کرنا بھی پاکیزہ، اور بچے کے لیے یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ حلالی ہے، یہ حرامی نہیں ہے، اس کا حقیقی باپ یہ ہے، اور یہ اس کا رشتہ ہے ماں باپ کا۔ آج بھی یورپ کے اندر کسی کو یہی نہیں پتہ میرا باپ کون۔ یورپ میں جو بچے جمتے ہیں، جنم لیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہمارا باپ کون، اور ہمارا معاشرہ بھی یہی بات پسند کرتا ہے کہ ہمیں بھی یہی آزادی مل جائے کہ ہمارے بچے کو یہی نہ پتہ ہمارا باپ کون۔ جسے اپنے باپ کا نہ پتہ وہ خدا کا کیا معلوم کرے گا، وہ نبی کا کیا معلوم کرے گا، وہ شریعت کا کیا معلوم کرے گا۔ ہمیشہ جو حرامی بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ اسلام کے خلاف گزرتی ہیں اور بڑے نقصان دہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ اور 3 طریقے زمانہ جاہلیت کے کبھی طریقے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بند کر دیے، اور ان پر پابندی لگا دی کہ یہ طریقہ اسلام کی روح کے مطابق جائز نہیں ہے، اور ایسے طریقے کو اختیار کرنے والا بالکل گناہگار، حرام طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حلال ذرائع کے مطابق، حلال طریقے کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کی تربیت بھی اسی سائے کے اندر اللہ عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ بات اگلے درس میں چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول بخاتم النبی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر، شریعت پر، اسلام پر چلنے والا بنا، ہر قسم غلط راستے سے ہمیں بچنے والا بنا۔ وہ راستہ ہمیں نصیب فرما جو ہماری زندگی کے لیے پاکیزہ ہو، اور اس راستے سے ہمیں محفوظ فرما جو ہماری زندگی کے لیے گندہ ہو۔ ہمیں ایسے راستوں پر چلنے والا بنا جس سے ہماری زندگی اعمال صالح کرنے کا رخ اختیار کرے، اور ایسے راستوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری زندگی برائی کرنے کی طرف چلے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں یا اللہ اپنے حکموں پر پیارے آقا اسلام کے طریقوں کے مطابق چلنے والا بنا۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.